يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لائق صد تکریم ناظرین کرام، آج میری گفتگو کا عنوان ہے احساس مسئولیت. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ رب العالمین نے یہاں جس آگ سے بچنے کے لیے کہا ہے، جس آگ سے بچنے کا حکم دیا ہے، یہ آگ کتنی بھیانک، اذیت ناک اور شدید ہوگی، اس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ کیا. مثلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، نارن تلظی، شعلے اگلتی آگ، نار مؤصدہ، چھائی ہوئی آگ، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ رب العالمین کی بھڑکا ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی. لواحۃ للبشر، کھال جھلس دینے والی آگ. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں. ناظرین کرام، تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کی جو تنبیہ ہے، اس تنبیہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو معاملہ اتنا سنگین نظر آتا ہے، اور تجربہ بھی کہتا ہے اگر کسی مصیبت کے آنے کا علم ہو جائے تو اسے بچنے کے لیے ہم تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. مثلا اگر کسی علاقے والوں کو معلوم ہو جائے کہ زبردست سیلاب آنے والا ہے تو کیا وہاں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ قطعاً نہیں. اور اگر گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو ہلاکت و تباہی، بربادی یقینی ہے. ٹھیک اسی طرح سے قرآن گواہ ہے، اللہ رب العالمین نے جب بھی اپنے نافرمانوں کو عذاب کی خبر دی وہ پورا ہو کر کے رہا. قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم سبا، قوم ارم، قوم فرعون، الغرض کتنی ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی خبر کو ایک مذاق سمجھا اور بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اختیار نہ کی. بالآخر ان کا دنیاوی شان بان، عزت و وقار، ٹھاٹھ باٹھ عذاب نے نگل لیا اور وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. اس کے برعکس جن باسعادت لوگوں نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی خبر کو پوری سنجیدگی سے سنا، یقینی سمجھا اور اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کی، وہ اللہ رب العالمین کے انعام یافتگان بندوں میں شامل ہوئے. انہیں دنیا میں سکون اور اطمینان حاصل ہوا اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والی مسرتیں، نعمتیں اور آسائشیں ان کا مقدر بن گئی. اللہ ہم سبوں کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم کیوں دیا؟
چونکہ انسان اس دنیا میں تنہا نہیں آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں اکیلے آیا، بلکہ چاروں طرف سے رشتوں سے منسلک ہے، اور جو رشتہ جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کے چین سکون کے حصول کے لیے تغوط کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، بسا اوقات اس کے لیے تکلیفیں اور اذیتیں بھی برداشت کرتا ہے، لیکن حقیقی محبت کا تقاضا یہی ہے انہیں دنیا کے فنا ہو جانے والے عیش و آرام کے بجائے آخرت کی دائمی سکون کی طرف لے جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اللہ رب العالمین متنبع کرتے ہوئے فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ ناظرین کرام، یہ فریضہ ہم کیسے انجام دیں، اپنی ذمہ داری کس طریقے سے ہم ادا کریں، اس ضمن میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 893۔ یہاں محل استشہاد والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ ہے، اور مسئول سے مراد ماں باپ اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے اچھے برے اعمال کا جواب دہ۔ اسی لیے دوست اور بزرگوں، ہم تمام والدین کو، ہم تمام ذمہ داران کو اپنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے یوں تو بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں، بہت سارے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کارآمد اور کارگر عملی تربیت ہے۔ یعنی ماں باپ بذات خود ایک معیاری اور مثالی انسان بن کر بچوں کے سامنے پیش ہوں، تاکہ بچہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کی خوبیوں کو اپنائے اور اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے۔ فرض کر لیجئے اگر ماں باپ غلط کار ہوں تو ممکن نہیں کہ بچہ نیکوکار ہوگا، اگر ماں باپ جھوٹ بولتے ہوں تو ممکن نہیں کہ بچہ سچائی کو اپنائے، اگر ماں باپ خیانت اور بے ایمانی کا دھندا کرتے ہوں تو ممکن نہیں کہ بچہ امانت داری کا سبق سیکھے، اگر ماں باپ گھٹیا اور ذلیل حرکت کرنے کے عادی ہوں تو ممکن نہیں کہ بچہ اخلاق والا بنے، اگر ماں باپ گالی گلوچ کرتے ہوں، بےہودہ گوئی کرتے ہوں تو ممکن نہیں کہ بچے کی زبان سے میٹھی بات نکلے۔ الغرض اولاد کی اچھی یا بری تربیت والدین پر موقوف ہے۔ ماں باپ کے اچھے برے کاموں کا بچے پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 82۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیوار کا واقعہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا جو تیرے رب کی چاہت تھی یہ دونوں یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہاں آپ اندازہ کریں کہ ماں باپ اگر نیک ہوں، ماں باپ اگر صالح ہوں، ماں باپ اگر تقوی شعار ہوں تو ماں باپ کی صالحیت کا، ماں باپ کی تقوی شعاری کا، ماں باپ کے نیک ہونے کا اثر کس طرح سے بچوں کے اندر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو نقل فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت یعقوب علیہم السلام کا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. سورہ بقرہ آیت نمبر 133. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا میرے بعد تم سب کس کی عبادت کرو گے؟ تو سبوں نے جواب دیا آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاۃ والتسلیم کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اللہ اکبر. لہذا ہم والدین کو چاہیے، ہم گارجین حضرات کو چاہیے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کے لیے تو بڑی فکر مند رہتے ہیں. ہم اپنی اولاد کی مستقبل کو سجانے، سنوارنے اور بنانے کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں. میری اولاد کیا کھائے گی، میری اولاد کہاں رہے گی، اس کی تعلیم کیسی ہوگی. یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم ہر ممکن طریقے سے اپنی اولاد کو آرام و آسائش پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوستو، آخرت کے اعتبار سے ہم نے کبھی سوچا، آخرت کے اعتبار سے بھی ہم نے کبھی فکر کی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا ایمان کیا ہوگا، ان کا عقیدہ کیا ہوگا، وہ کس دین پر چلنے والے ہوں گے؟ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا. ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کے لیے دنیاوی اعتبار سے فکر کرتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی ہم اپنی اولاد کے لیے فکر کریں، اور جہاں ہمیں دنیا بنانے کی فکر ہوتی ہے وہیں ہم اپنی اولاد کے لیے آخرت میں جنت بنانے اور جنت سجانے، آخرت کو صحیح طریقے سے سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام والدین کو، ہم تمام گارجین حضرات کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو صحیح دین بتانے اور صحیح تعلیم سے روشناس کرانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اللہ ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے، ہماری اولاد کو اس قابل بنانے کی توفیق دے کہ میرے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرما. آمین رب العالمین.